یہ مہینہ تربیت کا ہے. اس میں دن میں بھی عبادت اور رات میں بھی عبادت. دن کی عبادت ہے روزہ اور رات کی عبادت ہے تراویح، سحر میں اٹھنا، تہجد کا پڑھنا، تراویح میں قرآن مجید کا سننا. یہ سب صبح و شام کی جو عبادت کا سلسلہ ہے، اس سے اصل یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں یہ بات ہو جائے کہ ہم اللہ کی نظروں میں ہیں اور اس کے سامنے ہیں. یہ کیفیت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے. بس یہ چیز اگر آ جائے تو یہ اصلاح کے لیے گویا بنیاد ہے، اور تمام طاعت پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا سب آسان ہو جاتا ہے. یہ کیفیت جس آدمی میں جتنی زیادہ ہوتی ہے، بس وہ آدمی گویا اتنا ہی بڑا دیندار ہے، اتنا ہی وہ اللہ کا قرب بھی ہے، اس کو ولایت بھی ہے. بس یہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اس میں جتنی کمی ہو جاتی ہے تو پھر غفلت، نفسانیت، شیطان سب حاوی ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے آدمی اتنا ڈھیٹ اور جری ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو اسے کوئی ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوتا، اور سب کے سامنے کر کے بھی اس کو ندامت بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کر دیا. لیکن یہ کیفیت جو آ جاتی ہے تو پھر تنہائی میں بھی رہتا ہے، چونکہ ہے کہ اللہ کی نظروں میں ہے اور وہ ہم کو ہماری نقل و حرکت پر ان کی نظر ہے. تنہائی میں بھی ہوگا تو پھر یہ گناہ نہیں ہو پائے گا. اور آج کے دور میں سمجھنے کے لیے بہت آسان کہ جو کیمرے چلے ہیں سرکاری اس میں لگے رہتے ہیں، لوگ اپنے یہاں بھی لگوا لیتے ہیں. بعض محکمے سرکاری اتنے حساس اور اتنے اہم ہیں کہ بظاہر وہاں نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی وہاں نگراں کرنے والا، کچھ نہیں. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن بس وہاں یہ لکھا رکھا ہے کہ آپ کی نگرانی ہو رہی ہے. وہ انگریزی میں اس کا ترجمہ آپ کی نگرانی ہو رہی ہے. یہ لکھ دیا وہاں گیٹ پر ہے. بس جیسے ہی گھسے اور نظر پڑ گئی سب ختم قصہ. اب یہ ہے کہ اب ہم نے اگر کچھ کیا تو ظاہر ہے کہ کیمرے میں آ جائیں گے، پھر کارروائی شروع ہو جائے گی ہمارے پر. تو انسانوں کا بنایا ہوا ایک آلہ کہ بس آپ کی نگرانی ہو رہی ہے، اس کا اثر ہمارے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم ہے وہاں جانے کے بعد پھر جرم وغیرہ نہیں کرتا ہے. بالکل دودھ کا دھلا معلوم ہوگا بہت ٹھیک ٹھاک اور ایک دم صحیح آپ کی معلوم ہوتا ہے. ظاہر ہے جب اس مشین کا طبیعت پر یہ اثر ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے عقیدے کی بات ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب چیز تو عقیدے کی بات ہے. تو اس ماہ مبارک میں یہ چیز مستحضر ہو جائے اور یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ کسی گناہ کا اگر تقاضا ہوگا تو فوراً حاکم الحاکمین کی نگرانی میں ہے اور ہم یہ کام کریں. اور کسی طاعت میں سستی پیدا ہو رہی ہے تو پھر فوراً یہ احساس کہ حاکم الحاکمین کی نظر میں ہے اور پھر ہم سستی کریں یہاں پر. بس یہ فکر ہو کہ اللہ پاک یہ چیز ہم کو عطا فرما دے یا دے دے اللہ. بس یہ سارا مجاہدہ اور ساری جو ریاضتیں ہو رہی وہ اسی لیے کہ تقویٰ بھی ہے. اس کا میں نے عام الفاظ میں مطلب یہ صرف یہ ہے کہ یہ کیفیت آ جائے کہ ہم اس کی نگرانی میں ہیں، وہ ہم کو دیتے ہیں. جن لوگوں میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ان لوگوں میں ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہم لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ دباؤ میں، لوگوں کی لعنت ملامت کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت سارے کام جو کرنے والے نہیں وہ کر لیتے ہم، اور جو نہ کرنے والے ہیں وہ ہو جاتے ہم سے دباؤ میں آ کر کے. لیکن جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو بس پھر اللہ ہی سے معاملہ رہتا ہے. کسی اور کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، کچھ نہیں. بس اللہ پاک
کی نظر میں ہے، لہٰذا وہ اگر خوش ہے تو کرے گا، اور اگر ان کی ناراضگی تو پھر نہیں کرے گا۔ اور یہی تقوی کا حاصل ہے۔ بس اس کی محنت، کوشش، دعا مانگنا اللہ سے کہ اللہ رماح مبارک آپ نے ہم کو نصیب فرمایا ہے، لہٰذا اس کا جو ثمرہ، اس کا جو برکت ہے ہم سب کو عطا فرما دیجیے آپ۔ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، مانگے بھی، کوشش میں لگا بھی رہے، اللہ تعالیٰ طلب کے بقدر دے بھی دیا کرتے ہیں۔ آدمی تنہائی میں ہو اور گناہ کے سارے اسباب موجود ہوں تو رکنے کی کوئی طاقت نہیں، سوائے بس وہی اس کا یہ دھیان ہو جائے تو آدمی کو روک دیتا ہے، اور جب دھیان نہیں رہتا تو پھر چاہے جو آدمی تنہائی میں بھی کرے گا، سامنے بھی کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ہے، سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، ایسی خیال آیا کہ اب آپ کا دور تو رہا نہیں، اب دور چل رہا ہے صحابہ کا، اب جانچنا چاہیے کہ لوگوں کا اس وقت اب حال کیا ہے۔ لیکن ان کو ایسی خیال ہوا تو سفر میں تھے، ایک چرواہے کے پاس سے گزرے آپ، اس کا امتحان لیا تو اس سے اپنی ضرورت ظاہر کی، وہ سفر میں ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، دے دو جانور ہم کو۔ تو اس نے پہلے وضو کر دیا، اس نے کہا ہمارا تو ہے نہیں، ہم کیسے اس کو دے دیں گے۔ تو پھر آپ نے اس کو اور ٹٹولا، کہا اتنی ساری بکریاں ہیں، ایک دے دو، کہ اتنا بھیڑیا کھا گیا، مالک کو کیا پتہ چلے گا، ہمارا کام ہی بن جائے گا۔ اس نے جو جواب دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے باغ باغ ہو گیا۔ اس نے کہا مالک تو نہیں، فائن اللہ، یعنی مالک سے تو چھپا لیں گے، اللہ سے کہاں جائیں گے، وہ تو دیکھ رہا۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و برکت و تعلیم کی بنیاد پر جو معاشرہ و ماحول تیار ہوا تھا، جب چرواہے کو یہ اثر ہے تو اور لوگ کو کتنا اثر ہوگا اس کا۔ بس یہ چیز پیدا ہو جائے۔ دیکھیے صرف قانون کی بنیاد پر جرائم بند نہیں ہو پاتے، اگر قانون کی بنیاد پر جرائم بند ہو جائے تو قانون ظاہرے کی بہت ہو گئے، اتنے سارے قانون بن چکے ہیں سب کے لیے، لیکن صورتحال کیا ہے، جب تک دباؤ رہتا ہے اس وقت تک تو آدمی بچا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا، اور جب دباؤ ختم اور کوئی اس پر وہ نہیں ہے کر دیتا ہے۔ تو قانون جو ہے وہ تنہا نہیں کر پاتا ہے، اصل چیز ہے دل کی بات۔ دل جب اندر یہ اتر جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی نظر کے اندر ہے، ہم کو جواب دینا پڑے گا، یہ چیز جب پیدا ہو جائے تو چاہے قانون ہو نہ ہو، قانون کی حفاظت کرنے والا ہو نہ ہو، کوئی نہ ہو، وہ اکیلے وہی چیز اس کو روک دیتی ہے۔ بڑے سے بڑا جرم کا موقع مل جائے آدمی فوراً ایک دم اٹھ جاتا ہے، لیکن بشری تقاضے کی بنیاد پر اگر اس سے صادر ہو جائے چیز، تو بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ چیز آنے کے بعد کوئی معصوم نہیں بن جاتا ہے، رہتا انسانی ہی ہو، اس سے خطا کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن بشری تقاضے کی بنا پر اگر اس سے کوئی غلطی، کوئی قصور ہو جائے گا تو جب تک اپنے اللہ کو راضی نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کو چین نہیں آئے گا۔ رونا دھونا، آنسو بہانا، آہوزاری کرنا، اتنا روئے گا، اتنی توبہ تلافی کر دے گا کہ اندر سے دل بولنے لگے گا کہ ہاں اب مطلب ہو گیا۔ یہ کیفیت جو یہ تقوی ہی کی بنیاد پر آتی ہے۔ تو اولاً تو تقوی سب سے بڑی چیز حفاظت ہے گناہوں سے اور طاعت پر آمادہ، اور اگر بشری تقاضے کی بنا پر ہو گیا تو جب تک اللہ کو منا نہیں لے گا وہ، اس وقت تک اس کو چین نہیں آئے گا۔ اور بعض اوقات توبہ کے لیے جان کی قربانی کا بھی مسئلہ اگر آ گیا تو اس کو بھی پیش کر دیتا ہے، اس کو اس کا وہ نہیں رہتا کہ دنیا کیا کہے گی اور میری جان چلی جائے گی اور دنیا کے مزے ختم ہو جائیں گے، زندگی کا لطف ختم ہو جائے، کچھ نہیں۔ وہ مالک اگر راضی ہے جان کے اوپر تو اس کا بھی سودا کر دیتے ہیں وہ، تاکہ اللہ ہم کو معاف کر دے اس طرح سے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ اسی تقوی کی بنیاد پر آتی ہے۔ اور آج معاشرے میں سب سے زیادہ
جس چیز کی کمی ہے وہ اسی بات کی کمی ہے۔ ماشاءاللہ تعلیم کی طرف بھی رجحان لوگوں کا ہے، تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ایک کسی کے ساتھ میں کاروبار ہے، ملازمتیں ہیں، یعنی معاشی اعتبار سے بھی ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جرائم جو ہے وہ کم نہیں ہو رہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہے، اور ظاہر ہے کہ دل کی محنت ایک مستقل الگ کام ہے۔ اس لیے یہ ماہ مبارک جو ہے یہ اسی بات کے لیے ہے کہ ہم روزہ اتنا سلیقے سے، قاعدے سے، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رکھنے کی فکر کریں کہ اللہ پاک اس کی برکت سے ہم کو تقویٰ عطا فرمائے اور ہم تقوی کی نعمت ہم کو مل جائے۔ بس اس کی فکر کرنا، اس میں لگے رہنا۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا، جتنا اپنی نگرانی رکھیں گے، نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ پورے اپنی دیکھ بھال کرتے رہیں کہ ہمارے اعضاء سے کوئی گڑبڑ کام نہ ہونے پائے، کوئی غلط کام نہ ہونے پائے۔ جیسے ہم بھوکے پیاسے اور اپنی جائز خواہشات کو روکے ہوئے ہیں، کسی طریقے سے اپنے اعضاء، ہاتھ پیر وغیرہ کی نگرانی رکھیں، تو پھر انشاءاللہ روزے کی برکات ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور جتنا غفلتوں کے ساتھ رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے غفلت کا تو نقصان ہو ہی جاتا ہے۔ تو آج جو میں نے گزارش کی بات آئی ہے اس وقت میں، وہ اس بات کی کہ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی نظر میں ہے، وہ ہم کو دیکھ رہے، ہماری نگرانی فرما رہے، بس یہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے۔ بس اگر انشاءاللہ آ گئی تو ہم سے بڑا بامراد اور کامیاب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنی بڑی دولت ہے۔ کسی دیندار ہونا، نیک ہونا، دان پر عمل کرنا سب آسان ہے، اور گناہوں سے بچنا بھی آسان انسان کے لیے ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے۔ لا الہ